بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ پروگرام ہم قدم ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں بات ہوتی ہے ایشیا کی اور ایشیا میں بسنے والوں کی، وہاں کیا ترقی ہو رہی ہے، کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں ایشیا میں آباد ملکوں کو۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو گزشتہ سال ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں جو ختم ہوا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ بہت سارے ملکوں کی معیشت کو برباد کیا، وہاں کے لوگوں کے حالات زندگی کو متاثر کیا۔ اب ایسا نہیں کہ سال ختم ہوا تو کرونا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے اثرات آگے تک چلنے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اس کے اقتصادی صورتحال پہ کیا اثرات ہوں گے، لوگوں کی طرز زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ذکر ہم کریں گے کہ جو گزشتہ سال تھا اس سے جو امپیکٹ ہوا اکانومیز پہ، خاص طور پہ ایشیا کی اکانومی پہ، وہ کیا تھا، کہاں کھڑا ہے ایشیا، اور ایشیا میں جو دیگر ممالک ہیں ان کی معیشت اب کیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خوش آمدید کہیں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 2020 جو تھا اس میں معیشت کا بہت برا حال رہا، اور اس نے طرز زندگی کو، کاروبار کو متاثر کیا۔ دنیا کی جتنی بڑی اکانومیز تھیں، کہا یہی گیا کہ 2008 کے بعد ایک اس طرح کا بحران جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی عالمی اقتصادی فورم کی، اس میں بھی خاصی بلیک سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پہلے تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ کس طرح سے امپیکٹ کیا ہے ایشیا کی اکانومی کی، اگر ہم صرف بات کریں کووڈ۔ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ کووڈ سے پہلے یہ تجزیے تھے کہ ایشیا، ایمرجنگ ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایشیا کی صدی، ایشیا نے بہت ترقی کرنی ہے، وہ پوٹینشل کووڈ کے بعد بھی موجود ہے، لیکن کووڈ نے اس پوٹینشل کو متاثر کیا۔ یعنی جن ملکوں کی جو ترقی کی سپیڈ تھی وہ اپنے اس اوریجنل سے بہت ہٹ کے پیچھے چلے گی، یہاں تک کہ بہت ساری نیگیٹو گروتھ کی بات ہوئی تھی کہ بہت سارے ایشیا کے ملکوں میں نیگیٹو گروتھ ہوگی، اور مجموعی طور پہ نیگیٹو گروتھ کا ایک تصور سامنے آیا۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ چین ایشیا کا ایک ایسا ملک تھا جس نے نہ صرف یہ کہ اپنی اکانومی کو فوری طور پہ ریکور کیا، ایشین اکانومی کے مجموعی حجم میں جو نیگیٹیوٹی کے رجحان تھے اس کو بھی نیگیٹو کیا، اور پھر دنیا کی جو اکانومی کے حوالے سے جو پریڈکشنز تھیں اس میں بھی اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مجموعی طور پہ آپ بڑے سکیل پہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی یعنی عالمی معیشت کہاں کھڑی ہے، ایشیا کی معیشت کہاں کھڑی ہے، تو وہاں تمام ملکوں کی معیشتوں کو جوڑ کے جمع تفریق کر کے جو فگرز آتے ہیں اس کو پھر آگے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو انڈیویجولی دیکھیں تو ظاہر ہے بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت ساری اکانومیز ایسی ہیں جو اگر ان کا تجزیہ کریں تو وہاں پہ ٹورزم پوٹینشل تھا، وہ کم ہوا۔ پھر ایگریکلچر کو دیکھیں، یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ایون جنوبی ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں، وہاں پہ بھی بڑی حد تک اکانومیز کو دھچکا لگا۔ لیکن ابھی بھی جو سپیس موجود ہے ایشیا میں، ایشیا کی اکانومی میں، وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کے اثرات ظاہر ہے جیسے بھی آپ نے کہا نہ اب ختم ہو گئے، نہ آنے والے چند سالوں میں بالکل ختم ہوں گے۔ اب اس کی تھوڑی سی ترجیحات دیکھنا ہوگی کہ کون سے ملک کیا ترجیحات رکھتے ہیں۔ جیسے چین نے فوری طور پہ یہ کیا کہ ایک تو ہیلتھ کے معاملے کو اہمیت دی، دوسرے انہوں نے اپنی معیشت کو فوری طور پر ریکور کرنے کے لیے بعض ایسے اقدامات کیے جس سے کہ ان کی معیشت اور خاص طور پہ جو برآمدی صنعت ہے وہ بڑی تیزی سے آگئی، اور وہاں پہ پروڈکشن کا عمل نہ صرف مقامی حوالے سے آگے آیا اور لوگوں کی ضرورت پوری کی، بلکہ عالمی سطح پہ جو سپلائیز تھیں وہ چین کی کمپنیاں اور چینی جو برآمدی صنعت ہے وہ اس کو فراہم کر رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اکانومی میں جو مجموعی اثر ہے، تاثر یہ تھا کہ نیگیٹو جائے گا، لیکن چین کا اگر 2020 کا آپ دیکھیں مجموعی طور پہ جی ڈی پی گروتھ 2.3% ہوئی ہے جی مجموعی طور پہ، حالانکہ جو پہلا کوارٹر تھا وہ بالکل ڈپ ہو گئی تھی۔ 2019 سے چین کی معیشت بھی اس کا اگر گراف دیکھیں بہت نیچے چلا گیا تھا، اس کے بعد دوسرے جو سرمائی تھی اس سے پک اپ کرنا شروع ہوئی، اور جب 2020 ختم ہو رہا تھا یعنی آخری سرمائی تھی، اس کے بارے میں جو اعداد و شمار، اس کے حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق 6.5% تک جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس لیے کہ ایک وائبل پالیسی بنانے کی وجہ سے اور ایک ذمہ دارانہ پالیسی کہ ہم نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں کرنا، بلکہ دیکھیں اب سپلائی، اب پوری دنیا میں کووڈ اتنی تیزی سے پھیلا ہوا تھا، لاک ڈاؤنز کی وجہ سے پوری انڈسٹری بند تھی، مارکیٹس بند تھی، لیکن مارکیٹ میں سپلائیز تو چاہیے تھی، چاہے وہ کورونا کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے سپلائیز ہوں یا باقی سپلائیز، زندگی رکی تو نہیں، رکنی تو نہیں تھی، تو وہ کسی نے گیپ پورا کرنا تھا. تو یہاں پہ چین نے ایک کردار ادا کیا اور اس گیپ کو بڑی حد تک فل کیا، اور اسی گیپ کو فل کرنے کی وجہ سے ابھی جو پروجیکشن آ رہی ہے، ماہرین کا یہی خیال ہے کہ اگر 2020 کے اینڈ تک 6.5 ہو رہی ہے تو 2021 تک شاید یہ 8.7% پہ چلی جائے چین کی. جی چین کی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں اور تھوڑا سا تسلسل دیکھیں، اب یہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے چین کی، اس کو کووڈ سے ہم نے اس لیے شروع کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ میں بہت ساری جو معیشتیں ان کو بڑا دھچکا لگا، ایشیا کی معیشتیں ہوں یا گلوبل معیشت میں اس کا دھچکا ہمیں محسوس ہوا. چین کا ایک تسلسل ہے، اگر آپ گراف دیکھیں 2001 سے 2020 تک کا، یعنی 20 سالوں میں اگر ہم دیکھیں کہ چین کی جو جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ کی شرح کیا رہی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف 2020 کا جو ہم نے یہ بھی 2.3% کی بات کی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آئی، اس کا حجم بھی اگر آپ دیکھیں 100 خرب یوان تک ہے، جو کوئی 15.5 خرب ڈالر کے قریب بنتا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، پھر آپ یہ دیکھیں 2001 میں یہ گروتھ جو تھی جی ڈی پی کی شرح میں جو یعنی اضافہ تھا وہ 11.1% تھا، جو 10 سال کے بعد 2011 میں 48.8% پہ چلا گیا. اس کے بعد 20 آ جاتا ہے تو وہ 101.9% پہ چلا. 101.9% کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً پچھلے 20 سال میں 9 گنا اس میں اضافہ ہوا. تو اب تھوڑا سا اور دیکھیں کہ مارکیٹ پہ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو پروڈکشن انڈسٹری ہے، برآمدی صنعتیں ہیں، وہ بڑی تیزی سے ریوائیو کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ تر چین کے پاس آ رہی ہے. ابھی امریکہ نے 1.9 خرب ڈالر کا ایک اسٹیمولس پیکج دیا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے جو سپلائیز ہوگی دنیا بھر سے وہ چیزیں لیں گے. اس میں چین کی آلریڈی برآمدی صنعت جو ہے بڑی تیزی سے اب ریوائیو بھی کر چکی ہے، ریکور بھی کر چکی ہے اور آگے جا رہی ہے. اس میں ظاہر ہے ان کا جو کردار ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ اس کو آگے لے جانے میں اور مددگار. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ نے بہت برا اثر ڈالا سب پہ، سب معیشتوں پہ، چین جو ہے اس کے بھی اس کے اثرات تو تھے، لیکن چین نے کس طرح سے اس میں نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ وہ اس میں سے نکلنے میں بھی کامیاب ہوا؟ کیا ایسی آپ کچھ محرکات دیکھتے ہیں؟ اس کے ایک تو بنیادی پالیسی میں جو ایک سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے صحت کو برابر ساتھ لے کے چلنا ہے معیشت کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہوگی، ورکر بہتر ہوں گے، ورکر ورکنگ پوزیشن میں آئیں گے، انڈسٹری ریوائیو ہوگی تو ریکوری کی طرف جائیں گے. یہ ایک بنیادی چیز تھی. پھر یہ کہ جو صنعتیں تھیں ان کو لیکوڈیٹی فراہم کرنے کے لیے بینکوں کو ایڈیشنل کہا گیا کہ آپ اپنے پیسے کو تیار رکھیں اور جہاں جس کو ضرورت ہو فوری طور پہ اس کو قرضے دیے جائیں، چاہے وہ چھوٹی صنعتیں ہوں، درمیانے درجے کی یا بڑی صنعتیں ہوں، ان کو ایک لیوریج دیا گیا. پھر بہت سارے اور اس طرح کے کنسیشن پیکج دیے گئے. صحت کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ کام یہ کیا گیا کہ اس کو کنٹین کیا، انہوں نے شدید لاک ڈاؤن کیا وہاں جہاں سے اس کا آغاز ہوا. اور اس کو ظاہر ہے چین اتنا بڑا ملک ہے، اتنی آبادی، اگر یہ خدا نہ خواستہ وہاں اس کو اس طرح پھیل جاتا ہے جیسے باقی دنیا میں پھیلا ہے تو ظاہر ہے کہ چین کی جو اتنی ساری کیپیسٹی متاثر ہو جاتی. لیکن انہوں نے اس اپنی کیپیسٹی کو ہیلتھ کو پہلی ترجیح دے کے اس کو کنٹین کیا، زیادہ پھیلنے سے روکا. اس کے بعد تیزی سے معاشی تبدیلیاں کی، یعنی جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے ان کو ری ایڈجسٹ کیا اور جتنا پیسہ چاہیے تھا اس کو انہوں نے نکالا ریزرو سے اور بینکوں کو کہا. اور اس کے بعد یہ کہ تیزی سے انہوں نے پروڈکشن کی طرف چلے گئے. پھر یہ کہ جہاں جہاں ان کی اب آپ دیکھیں کہ چین کی جو سپلائی چین ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کو بھی انہوں نے فوری طور پہ ریوائیو کیا. جن ملکوں کے ساتھ ان کے تعلق تھے، جو سپلائی چین تھی ان کو انہوں نے بالکل اسی ریکوری کے ساتھ ساتھ چلایا. کیونکہ ظاہر ہے صرف پروڈیوس کرنا، مصنوعات تیار کر دینا کافی نہیں ہے، اس کو سپلائی چین میں لے کے جانا اور سپلائی کو اینڈ تک پہنچانا کنزیومر تک، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس نے چین کی اس ترقی میں ایک کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک. اور صحت اور معیشت ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا ہے چین، اور جس کی وجہ سے جو اب اشاریہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں
کہ چین نے اگر اس بحرانی صورتحال سے نکلنے میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور تھوڑا سا نظر ڈالیں گے کہ پاکستان میں کیا صورتحال رہی, ایشیا کے دیگر ممالک جو ہیں ان میں اب کیا صورتحال ہے اور کون سے چیلنجز درپیش ہیں, ایک چھوٹا سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام ہم قدم, ناصر محمود خان آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شفقت منیر صاحب. بات ہم کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ جو معیشتیں ہیں اب وہ کس طرح سے اس میں سے نکل سکیں گی, کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور چین نے اس سلسلے میں کس طرح سے کامیابی حاصل کی. ڈاکٹر صاحب, میں وہ دیکھ رہا تھا عالمی اقتصادی فورم کی جو رپورٹ تھی, انہوں نے جو صورتحال بتائی ہے وہ یہ کہ آئندہ 3 سے 5 سالوں میں امیر اور غریب کا فرق بڑھ جائے گا, سماجی فرق بڑھ جائے گا, اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے معاشی ترقی جو ہے اس میں بھی رکاوٹ آئے گی تو اس سے جغرافیائی تناؤ بھی پیدا ہوں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے تناظر میں ہم نے ابھی تک جو صورتحال آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ساحر نے بہت پہلے کہا تھا بھوک بڑھتی ہے تو تقریب جنم لیتی ہے. یہ جو بھوک کا ایلیمنٹ ہے یا جو ابھی جو آپ نے اشارہ کیا انیکویلٹی, یہ صرف سوشل انیکویلٹی نہیں, اقتصادی انیکویلٹی سے شروع ہونے والی یہ بات سوشل انیکویلٹی سے لے کے جغرافیائی انیکویلٹی تک جائے گی. اور یہ بالکل یہ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے جس کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو عالمی لیڈرشپ نے مل کے طے کرنے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عالمی لیڈرشپ کس طرح اپنا ایک رول پلے کرے گی, چاہے وہ ریجنل سطح کی لیڈرشپ ہے یا عالمی سطح کی لیڈرشپ ہے یا ایون جو نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہے, ان کو بھی ایک لیڈرشپ کا جو ایک رول ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. کیونکہ انیکویلٹی اور غربت پہلے ہی 2 بڑے چیلنج تھے ترقی پذیر ملکوں کے, اب وہ چیلنج اور بڑھ گئے ہیں. یعنی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ایس ڈی جیز کے حوالے سے جو ابھی تک 2015 سے اب ہم 2020 گزر چکا ہے, 5 سال گزر چکے ہیں. 5 سال میں ترقی کے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے پائیدار ترقی کے, ان کو سیٹ بیک ہوا ہے اس کی وجہ سے. اور اگر ہم اس کو مزید دیکھیں کہ جو اس وقت ایک صورتحال بن رہی ہے کہ معیشتیں ابھی تک پوری طرح ریوائیو نہیں ہو رہی. دیکھیں چین کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں, یہ بات اس لیے کریں کہ وہ گلوبل معیشت میں اس کا ایک بڑا ذکر آ گیا, کامیابی حاصل کی, کامیابی آئی ہے, لیکن باقی معیشتوں کو بھی ساتھ چلنا ہوگا. صرف چین کی ایک معیشت کے ریکور کرنے سے پوری دنیا یا ایشیا کی معیشت کو ہم گیج نہیں کر سکتے. اس میں ظاہر ہے ایشیا کی اور بڑی معیشتیں ہیں, جاپان ہے, جنوبی کوریا ہے, تھائی لینڈ ہے, فلپین ہے, اور باقی پاکستان ہے ایمرجنگ اکانومی میں, انڈیا ہے, باقی اور اس بنگلہ دیش ہے, ملائیشیا ہے, انڈونیشیا. یہ ساری وہ معیشتیں ہیں جنہوں نے ابھی ریوائیو کرنا ہے, ریکور کرنا ہے. جیسے ریکور کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح پالیسیز فارمولیشن ہونی ہے. اب سب سے پہلے جو ایشین ملکوں میں اس رپورٹ کو دیکھ کے ہو رہا ہے انیکویلٹی اور پاورٹی کے حوالے سے, وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جو یعنی جو پیٹرنز تھے کنزمپشن پیٹرنز, وہ بڑی حد تک نیچے آ گئے. یعنی جو لوگ خریداریاں کرتے تھے انہوں نے اپنے کٹ کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی حالیہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, اس میں یہ بتایا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے یا تو اپنی بچتوں کو استعمال کیا ہے یا انہوں نے اپنی خریداریاں بہت کم کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اور خریداریاں کم کرنے کا مطلب ہے اکانومی میں پیسہ اس طرح نہیں آ رہا جس طرح سائیکل چلتا. اب چین کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ دینا کہ جی ڈی پی بہت آگے چلی گئی, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہاں سب سے بڑا چیلنج چین میں بھی ابھی آ رہا ہے کہ جو مقامی خریداریاں ہیں, یعنی جو لوکل کنزمپشنز ہیں اور شہریوں کی طرف سے خریداری کے جو رجحانات ہیں وہ کم ہوئے ہیں. مثلا وہاں ایک عام بات تھی چین میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا جو اچھی یعنی جو مڈل انکم اور اس سے اوپر کی اکانومیز ہیں, وہاں لوگ بڑی تیزی سے فون چینج کر لیا, گاڑی چینج کر لی اور گیجٹس چینج کر لے, کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ اس کو سپلائی میں لے, یعنی جو ایک کنزیومر پیٹرن ہے ان کا طرز زندگی اور معیار زندگی بہت اس کو کہ اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا لے. اب وہ سٹاپ ہو رہی ہیں. اس کا اثر نیچے کی سطح پہ بزنسز پہ پڑتا ہے. جب نیچے کا بزنس کم ہوگا تو اس سے نیچے ڈاؤن سٹریم میں جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں اثر پڑے گا, جو چھوٹے چھوٹے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی یعنی ڈیلی بیس کے کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی بھی انکم جو ہے اس سے کم ہوتی ہے. تو یہ مقامی سطح پہ جو خریداریوں کا چیلنج ہے یہ ایشین اکانومی کو بہت زیادہ ہے, اور چین کو اس لیے تھوڑا اور زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے, چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, اسپریڈ بہت ہے, صوبے زیادہ ہیں, تو وہاں کچھ صوبوں میں خاص طور پہ نارتھ کے جو صوبے ہیں
وہاں پہ یہ خاص طور پہ بات نوٹ کی گئی ہے ماہرین کی طرف سے کہ وہاں پہ اس رجحان میں بڑی تیزی سے، یعنی اگرچہ چین نے اس پہ مقامی سطح پہ کچھ اقدامات کیے، مثلا کاروں کا ایک رجحان بنایا گیا جو ایک ایسی پالیسی دے دی کہ دیہات میں لوگ زیادہ سے زیادہ کاریں خرید سکیں. اچھا، ایک سکیم بنائی چین نے تاکہ اس سے جو ہے نا یعنی لوکل جو خریداریوں کا رجحان ہے وہ بہتر ہو. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پہ کچھ حد تک تو اس نے کام کیا، لیکن یہ پھر ڈاؤن نیچے تک نہیں ہوا. پھر اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، وہاں پہ بھی کچھ بڑی انویسٹمنٹ ضرور ہوئی، لیکن جو برآمدی شعبے کے اندر انفراسٹرکچر ہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا. یعنی جو پہلے سے پروڈکشن ان کی، چونکہ پہلے سے ہی پروڈکشن کی جو کیپیسٹیز ہیں زیادہ ہے، اس میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت تھی، وہاں پہ ریئل انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بہت ساری ملازمتوں کا چیلنج آیا کہ ملازمتیں کم ہوئیں. اب یہ خریداری کا تعلق انکم سے بڑا ڈائریکٹلی ہے کہ اگر لوگوں کے پاس خریداری کے لیے پیسے ہوں گے، قوت خرید ہوگی، اور ان کے پاس یہ ہوگا کہ ان کے پاس ملازمتیں ہیں یا ان کی ریگولر انکم بڑھ رہی ہے یا چلو تھوڑی کم بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس ایک سائیکل چلانے کے لیے پیسے ہیں. لیکن جہاں یہ صورت تو بہت سارے ملکوں میں ایشیا میں یہ ہوا کہ یہ پاکستان کی مثال اس لیے دی کہ کیونکہ یہاں پہ ابھی رپورٹ ہے، دنیا کے باقی ملکوں میں بھی جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے جب یہ کووڈ لاک ڈاؤن کی صورتحال آئی تو انہوں نے اپنی بچتوں سے پیسے خرچ کیے. یعنی کہ انکم کے تو زور بند ہو رہے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ جاب چھوڑ ختم ہو گئی. کچھ کمپنیوں نے کچھ عرصے تک تو پے کیا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کمپنی جب پروڈکشن میں نہیں ہوگی، کام نہیں ہو رہا، کس حد تک وہ پے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں جو سب سے بڑا چیلنج آیا وہ یہ نیچے کی سطح پہ ملازمتوں کے مواقع کم ہوئے، خریداریوں میں کمی آئی. اب اس لوکل کنزمپشن کو بڑھانا ایک چیلنج ہے. اس کے لیے خاص طور پہ جو چین کا ہم نے ابھی مثال دی کہ بڑی معیشت. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کی بات سے مجھے جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی ڈی پی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے بھی ذکر کیا، کیا یہ کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے کہ اگر جی ڈی پی آپ کی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے آپ کی اکانومی میں سکت نہیں ہے، یا وہ اوپر جا رہی تو وہی معیار ہے کہ یہ باقی سب اچھا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کو دو طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جی ڈی پی اب جا رہی ہوتی ہے یعنی اپ اسٹریم میں، ٹھیک ہے، آپ کی برآمدی شعبہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، آپ بہت اچھا ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ کی جی ڈی پی گروتھ بڑی، وہ ظاہر ملک کے لیے ایک بڑی بنیاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا نیچے اثر نہیں پہنچ رہا، یعنی لوگوں کی جیبوں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ رہے، تو یقیناً وہ جو جیسے ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے کہ WTO جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو معاہدہ، اس میں وہ کہتے ہیں ٹریڈ کریں لیکن اس کے ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ کو جوڑیں. ٹھیک ہے، اب اگر جی ڈی پی کو صرف ہم رکھیں، یہ بڑا عرصے سے اکنامک بحث چلتی رہی ہے، یہ منترا رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ بڑھ گئی ہے، تو نتیجہ یہ ہمیں ہمیشہ اس پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے عوام تک کیا اثرات ہوں گے. اب چین کے ایک ماہر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ چین کی بھی یہ جو چیلنجنگ صورتحال ہے، اس میں اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو اپ سٹریم پہ جو کامیابی ہوئی ہے وہ ڈاؤن سٹریم تک پہنچانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے، جس میں ایک تو ملازمتوں کے مواقع زیادہ پیدا کرنے ہوں گے، لوگوں کی قوت خرید بڑھانی ہوگی، اور پھر کچھ چیزوں کو سبسیڈائز کرنا ہوگا، کچھ سروسز کو، تاکہ وہاں سے اگر لوگ بچا سکیں تو پھر وہ کنزمپشن کی طرف آئیں اور اپنی ضروریات کے لیے چیزیں خرید سکیں اور بات کو آگے چلا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایشیا میں ایک اور چیلنج، ایشیا میں باقی ملکوں میں چونکہ وہاں پہ جو ڈیولپڈ اور انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں ان کے ہاں زیادہ تر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. میڈیم اور چھوٹے لیول کی چیزوں کو وہ اتنا ان پہ زیادہ توجہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر چیزیں اس لیول کی باہر سے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایشین اکانومیز میں اسمال اور میڈیم سائز انڈسٹری، اس کا بہت بڑا رول ہے. اگر ان کے کردار کو منیمائز کریں گے یا ان کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو ایشیا کی جو گروتھ ہے وہ شاید اپنے اس ٹارگٹ پہ نہ پہنچ سکے. اب ایشیا میں چاہے ایشیا کے بڑی اکانومیز ہوں یا چھوٹی اکانومی ہوں، وہاں پہ اسمال اور میڈیم اسکیل انڈسٹری یا جو کمپنیز ہیں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. اب چین میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب پیکج دیا گیا تھا کووڈ کے زمانے میں تو ان انڈسٹریز کو اسپیشل لون دیے گئے تھے، لیکن اب نیچے پیٹرن چونکہ جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ نہیں بڑھ سکا، تو یہ جو چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعت تھی چین میں،
وہ اس لیول پہ پک نہیں کر سکی. تو اب ماہرین کو ایک اور خدشہ ہے کہ چینی اکانومی کے حوالے سے جو خود چینی ماہرین, ویسے تو ہم سب بھی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, میں یہاں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ چینی ماہرین چونکہ ذرا زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اسمال انڈسٹری یا اسمال کمپنیز کو جو لون کی ان کی اگر سخت نہیں رہی لون پے کرنے کی, تو وہاں کے مقامی بینکوں اور جو ریجنل بینکس ہیں ان کی لیکوڈیٹی پہ بڑا فرق پڑے گا, ان کا جو ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا, ان کے پاس ظاہر ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا آگے اگر وہ بیڈ ڈیٹ ہو جاتا ہے, اگر وہ قرضے نہیں ادا کر سکتے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس طرح باقی ملکوں میں بھی ایشیا کے یہی صورتحال ہے, کیونکہ بہت سارے قرضے کے پیکج دیے گئے. پاکستان میں بھی ہوا کہ ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے کہا, اسٹیٹ بینک نے پالیسی رکھی کہ جی آپ قرضہ لیں کم شرح سود پہ اور وہ اپنے ملازمین ایک مشکل صورتحال بہرحال رہی ہے. چیلنجز ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈی پی بڑھ گئی تو آپ کے سارے چیلنجز ختم ہو گئے اور ایک ہی نسخے سے آپ نے سب کچھ سیٹ کر دیا. تو یہ چیلنجز ہیں جو ابھی آنے والے سالوں میں دیکھے جائیں گے, اور اس کے جو سب سے بڑے خدشات وہی ہیں جس کا آپ نے آغاز کیا تھا اپنے سوال سے, انیکوالٹی, عدم مساوات جو ہے وہ معاشرے میں بہت ساری اور دیگر مسائل کو بھی جنم دیتا ہے. گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارا ساتھ دیجیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اس سے پچھلا جو سیگمنٹ تھا ہمارا, اس میں آپ نے ساحر کا ایک مصرع پڑھا, تو اب میں رک نہیں سکا, مجھے ساحر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بھوک تیرے رخ رنگین کے فسانوں کے عوض چند اشیائے ضرورت کی تمنائی ہے. تو یہ اشاریہ تو ٹھیک ہیں, سب اچھی بات ہے, لیکن وہی بات آپ نے جو کہی کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اگر اس کا نہیں ہوتا تو کچھ بات بنے گی نہیں. یہ تو چیلنجز آپ نے بتا دیے, اب ان سے نمٹنا بھی تو ہے. کیا حل ہے آپ کے پاس, یا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بالکل پریسکرپشن بالکل سادہ ہے. اچھا, کہ آپ کے پاس ایک پاٹ میں پیسے آئے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو, یہ ہمارے پاس پیسے ہیں, یہ کشن ہے, دنیا میں ہم نے کیسے چلنا ہے, اور اپنے عوام کے ساتھ ہم نے کس طرح ان کو زندگی کے معیار کو بہتر کرنا ہے. اور بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جاب اپرچونٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ آپ لوگوں کی روزگار کے مواقع دیں گے. پھر لوگوں کو, اور روزگار کے مواقع اس طرح کہ اگر کچھ لوگوں کے پاس ایسا روزگار ہے جو ان کے لیے ناکافی ہے ان کی ضروریات پورے کرنے کی, آپ اس میں ایک بہتری لائیں گے تاکہ ان کی انکم میں اضافہ ہو. پھر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ غربت اور انیکوالٹی ہے. اگر آپ عدم برابری, عدم مساوات جس کو ہم کہہ دیں, اگر وہ صورتحال برقرار رہے گی, غریب غریب تر ہوتا جائے گا, امیر امیر تک ہوتا جائے گا, تو ظاہر ہے پھر وہ تصادم کی کیفیت بھی رہے گی. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیریسلی, جیسے میں نے کہا کہ عالمی قیادت کو, ایشیا کی قیادت کو اور ملک کی نیشنل قیادت کو بیٹھ کے, چاہے وہ کسی ڈیوائیڈ سے تعلق رکھتے ہوں, بیٹھ کے یہ طے کریں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اب تک کے ہمارے جو مقامی چیلنجز ہیں یا جو سیاسی اور دوسرے قسم کے چیلنجز ہیں ان سے بہت بڑا چیلنج ہے. کووڈ کے بعد کی صورت دنیا بالکل مختلف دنیا ہے. اس کو اب یہ نہ سمجھیں کہ بزنس ایز یوزول ہو جائے گا, بس اب یہ ہوا تھا ٹھیک ہو گیا, بس اب ٹھیک ہو جائے گا. یہ نیو نارمل ہے. نیو نارمل میں آپ کو اپنا جو پالیسی سٹینڈ ہے اس میں تبدیلی لانا ہوگی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پیسہ, یہ جو آپ کے پاس چنک موجود ہے, اس کو نیچے تک کیسے پہنچانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے, اگر آپ غربت کے خاتمے کا کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں اور اس کی بنیاد آپ یہ رکھتے ہیں کہ اس کا ایک معیار طے کرتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے اس لیول کے غریب اور کتنا ان کو نکالنا ہے, کس سطح سے ان کو نکالنا ہے, اور اس معیار سے آگے جو جائیں گے ان کو کیسے لے کے جانا. پھر دولت کا ارتکاز کس طرح ہو رہا ہے, ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس سے انیکوالٹی کے جو ہے وہ کم سے کم ہو, عدم مساوات کا جو کانسیپٹ ہے وہ کم سے کم ہو, ریڈیوس ہو. ظاہر ہے کہ بالکل فرق تو نہیں مٹایا جا سکتا, لیکن کم از کم اتنا فرق بھی نہ ہو کہ ایک کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور دوسرا کھانے کو ضائع کر رہا ہے. اب فوڈ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فوڈ کے حوالے سے اب کیا پالیسی رکھتے ہیں, عام لوگوں تک کس طرح پہنچتے ہیں. اس کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیسیز کو ریفارم کرنا ہے کووڈ کے تناظر میں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے خوراک کا ذکر کیا. اب ایک جیسے پاکستان ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے,
بالواسطہ اور بلا واسطہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے. اسی طرح دنیا میں بھی ظاہری بات ہے آپ کو کھانے کے لیے تو کچھ چاہیے, کاریں, موبائل اور باقی گیجٹس تو بعد میں آتے ہیں. یہ پریڈکشنز بھی کی گئی کہ غذائی قلت کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے چل کے بہت زیادہ متاثر ہوگا کووڈ کی وجہ سے, ابھی بھی ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پوٹینشل بھی بہت ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں زراعت جو ہے کووڈ سے بھی متاثر ہو, زراعت مسلسل متاثر ہو رہی ہے, جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایسی زراعت کو فروغ دینا ہے جو میکنائزڈ ہو, جس میں ہم کلائمیٹ کے حوالے سے بھی دیکھ سکیں اور کووڈ میں جو صورتحال ہمیں دیکھنے میں آئی اس کو بھی دیکھ سکیں. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ زرعی حوالے سے پاکستان سمیت دنیا کے جتنے ممالک ہیں فوڈ میں کا جو ہوتا ہے کرائسس, اس میں ہمیشہ سب سے بڑا جو پسنے والا طبقہ وہ نچلا طبقہ جو خرید نہیں پاتا. ٹھیک. اور جب ہم بھوک کی بات کرتے ہیں تو وہی ہوتی ہے کہ بھوک اگر بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ پھر تصادم, اختلافات یہ بہت آگے بڑھیں گے. تو ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے جس کو بڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں ایگریکلچر کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں تو ایگریکلچر دو طریقے سے, ایک ایگریکلچر بطور اجناس اور ایک ایگریکلچر سے جڑی ہوئی جو لائف سٹاک کی ایک صورتحال ہے. ہم اس میں بہت آگے, پاکستان لائف سٹاک کے حوالے سے, ملک پروڈکشن کے حوالے سے کافی بہتر ہے, تو ہم اس سارے پوٹینشل کو بھی آگے لا سکتے ہیں. اسی طرح چین جو ہے, چین کی جو زراعت ہے وہ بہت میکنائزڈ, اور انہوں نے کلائمیٹ کے حوالے سے بھی اس کو تبدیل کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ چین میں بھی بڑی بمپر کراپس ہوئی, مکئی تھوڑا کم ہوئی ہے لیکن باقی بڑی حد تک ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کی ایک بہت بڑی مقدار آسٹریلیا سے چین خریدتا تھا, لیکن اب انہوں نے اس کی بہت بڑی حد تک کٹ کر دیا, اس کو ملینز ٹنز میں اس کو کم کر دیا. اس کا مطلب وہ اپنی ضرورت مقامی زراعت سے پوری کر رہے ہیں. تو یہ جو جی ڈی پی, معیشت, خوراک, زراعت, صحت, یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. معیشت اسی وقت آپ کو ایک وائبرنٹ اور اچھی نظر آئے گی جب نیچے کی سطح پہ اس کے اثرات ہوں گے اور لوگ پیٹ بھر کے کھا سکیں گے, صحت کی سہولتیں ہوں گی, اور وہ اپنے آپ کو ایک ایکٹیو سٹیزن کے طور پہ اپنا کردار ادا کر سکیں. تو رسپانسو گورننس اور ایکٹیو سٹیزنشپ, یہ جو کنسیپٹ ہے, یعنی گورننس اتنی رسپانسو ہو, اتنی قابل عمل ہو کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے, اور سٹیزن اتنے ذمہ داروں کو مل کے اس بحران سے صورتحال کو نکال سکے. اگر یہ چیلنجز ہمارے اسی طرح رہتے ہیں اور آگے بھی ہم اس کو روٹین میں دیکھتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم انیکوالٹی یا غربت کے جو ہم دعوے کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں فوری طور پہ اس کو قومی چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ وقت میرے پاس اب تھوڑا سا کم رہ گیا, آخر میں مختصراً میں جاننا چاہوں گا, اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں آیا, اس میں چاہے پالیسیز کا عمل دخل رہا یا لوگوں کا اس پہ کوئی سنجیدگی سے عمل کرنا رہا یا اللہ کی مہربانی رہی. لیکن چیلنجز بہرحال ہیں, ہمارے ملک کو بھی درپیش ہیں, اور اس خطے کی ایک بڑی اہم معیشت بھی ہے, ایک اہم ملک بھی ہے. ہم کس طرح سے آنے والے وقت میں کچھ حالات کو اور بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے یہ ابھی بات کی ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں کے ہم بھی ایشیا کے, کیونکہ سوری آپ کی بات کرتی, میرا پوچھنے کا مقصد اس لیے تھا کہ چین کی بات کرتے ہیں, وہ ان کی اکانومی اچھی ہے, چل رہی ہے, اور جو ایشیائی ملک ہے ان کی اکانومی خاصی تیزی سے آگے بڑھی ہے. ہماری اکانومی ابھی اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو نا ایک سخت موجود ہے ہماری اکانومی میں ایکسپینشن کی. اب یہ کہ ہم اگر تھوڑی سی رائٹ پالیسیز یعنی اپروپریٹ پالیسیز بنائیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی یا اکنامک بیس, مثلا پاکستان کے اندر پروڈکشن کی کیپیسٹی موجود ہے, پاکستان کے اندر ایگریکلچر کو ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی ایک ٹائم تھا کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ گنجائش ابھی بھی موجود ہے. اب بھی اگر ہم پالیسیوں کو اس طرح اورینٹ کریں کہ ابھی بھی ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہ پڑے اجناس کی, تو وہ ریوائیو ہو سکتی ہے, کیونکہ اسی ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے نا. تو پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ دیکھیں کہ کوئی ایسا فلاح نہیں ہے کہ ہم اپنی معیشت کو امپروو یا ریکور نہیں کر سکتے. صرف یہ کہ پراپر پالیسیز کی ضرورت ہے, ہم پراپر پالیسیز بنائیں اور ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کریں. اکانومی کو پولیٹیکل ایجنڈا کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اکانومی, صحت, یہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, یہ ایک نیشنل ایجنڈے کے تحت بیٹھیں اور تمام لیڈرشپ مل کے یہ دیکھیں کہ جب ہم ماضی میں خود کفیل تھے اجناس میں, تو اب اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اس طرح اکنامک ریوائیول کے لیے اگر ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ پاکستان آنے والے سالوں میں دنیا کی ایشیا کی 17 بڑی اکانومیز میں سے ہوگا,
تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک اچھی اکانومی ہوگا, ایمرجنگ اکانومی ہوگا, تو اس کو کیسے ہم دوبارہ سے اس طرف لا سکتے ہیں. ابھی کووڈ کے جیسے بڑی حد تک یہ ٹرینڈز متاثر ہوئے ہیں, لیکن اس کو ظاہر ہے کہ جیسے پوری دنیا ریکوری کی طرف جا رہی ہے, ہمیں بھی ایک ایسی نیشنل ریکوری پالیسی بنانی ہوگی جس سے ہم اپنی اکانومی, ایگریکلچر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں, اور فوڈ انسیکیورٹی کا خدشہ یہاں نہ رہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم وزیر اعظم نے بھی اپنے نئے سال کے اس میں جو کہا تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, اگر اس ایک اس کو فارمولے کو لے کے ہم ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں, نیشنل پالیسی کا مطلب ہے کہ اکراس دی ڈیوائڈ تمام لیڈرشپ بیٹھ کے ان چیزوں کو کہیں کہ جی یہ ہمارا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے, تو یقیناً ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین, جیسے ابھی ڈاکٹر شفقت منیر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے لیے ہمیں ایک قومی سطح کا ایک لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے. بات وہی ہے کہ یہ زمین زرخیز ہے, بس پولیٹیکل ول کی نمی بس تھوڑی سی درکار ہے, تو اس چیلنج کو بھی ہم اوور کم کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.